کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے بھرے کسی روم میں انٹر ہوئے ہوں اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں میں فٹ نہیں ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ کر پا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ لوگ مجھے بھی ویسا ہی پسند کر رہے ہوتے۔ ریالٹی یہ ہے کہ یہ کچھ چھپی ہوئی اسکل نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے لیے ہو۔ ہر کوئی یہ اسکل سیکھ سکتا ہے، ایون کہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کو لائک کریں، چاہے آپ کا نیکسٹ جاب انٹرویو ہو، آپ کا کوئی نیٹ ورک ایونٹ ہو یا روزمرہ کی زندگی۔ کچھ سمپل سائیکولوجیکل ٹرکس یوز کر کے آپ لوگوں کے اپنے بارے میں نظریے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کوئی مینیپولیٹیو یا فیک اسٹریٹجیز نہیں ہیں، یہ ایک اصلی ریسرچ بیسڈ طریقے ہیں جو ہم اپنی لائف میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ آپ بھی ان ٹرکس کا یوز کر کے زیادہ لائکیبل، زیادہ ریسپیکٹفل اور ویلیویبل پرسن بن سکتے ہیں۔ ان 7 سائیکولوجیکل ٹرکس کو فالو کرنے کے بعد لوگ انسٹنٹلی آپ کو لائک کرنے لگیں گے۔ سو موونگ ٹو دا ٹپ نمبر 1، دیٹ از میرر پیپلز بیہیویئر۔ آپ نے کبھی ایسا آبزرو کیا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملتے ہی آپ انسٹنٹلی ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ انہیں ہمیشہ سے جانتے ہوں، حالانکہ آپ ان سے پہلی بار ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو انکانشیسلی میرر کر رہے ہوتے ہیں۔ میرر کرنا ایک بہت ہی پاورفل سائیکولوجیکل ٹرک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ فوراً کنیکشن بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو روبوٹ کی طرح کاپی کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا ان کی باڈی لینگویج، ان کی آواز کا لہجہ اور انرجی کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے ٹھیک طریقے سے کیا جائے نا تو یہ لوگوں کے درمیان ایک فیملیرٹی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور آپ دوسرے شخص کے لیے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نارملی ان لوگوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا، جب کوئی آپ کے جیسے بات کرتا ہے، آپ کے جیسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا آپ کے طریقے سے بات کرتا ہے تو آپ خود بخود ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی یہ ہے میررنگ کا سائنس۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب آپ کسی کا بیہیویئر میرر کرتے ہیں نا، ہم اپنے پسند آنے کے چانسز کو 20% بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے جو دوسرے شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ ان کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کرتے کیسے ہیں؟ شروع میں دوسرے پرسن کے پوسچر پر غور کریں، کیا وہ سیدھا بیٹھا ہے یا پیچھے جھکا ہوا ہے؟ اس کے بات کرنے کا لہجہ کیسا ہے؟ یا وہ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کا زیادہ استعمال کر رہا ہے یا کم؟ اب بغیر زیادہ آبویس کیے ان کی باڈی لینگویج، آواز کا لہجہ میرر کریں۔ اگر وہ ہلکی اور دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے ہی بات کریں۔ اگر وہ ہاتھ کے زیادہ اشارے کر رہے ہیں تو آپ بھی اس انرجی کو فالو کریں، مگر یاد رکھیں اسے اوور ڈو مت کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے دوسرا پرسن آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرے، نہ کہ آپ اسے امیٹیٹ کریں اس حد تک کہ وہ یہ فیل کرنے لگے کہ آپ اس کو کاپی کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کا بیہیویئر میرر کرتے ہیں نا تو آپ سامنے والے کو انکانشیسلی یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں اور میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور یہ سمپل سی بات آپ کو ایک گہرا کنیکشن اور انسٹنٹ پسند آنے کا چانس دے سکتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1، دیٹ از کمپلیمنٹ جینوئنلی اینڈ اسپیسیفکلی۔ اگر آپ سامنے والے پر ایک لاسٹنگ امپریشن بنانا چاہتے ہیں نا تو انہیں ایک کمپلیمنٹ دے دیں، کیونکہ یہ ایک بیسک ہیومن نیچر ہے کہ جو بھی انسان کسی کی تعریف کرتا ہے نا تو سامنے والا خود بخود اس کے ساتھ اچھا اور کمفرٹیبل فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو جینوئن کمپلیمنٹ دینا نہیں آتا تو شاید آپ دوسرے پرسن پر ویسا امپریشن نہیں ڈال پائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت سمجھدار ہو۔ ایسے کمپلیمنٹ سے سامنے والے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو ایسا کمپلیمنٹ دینا پڑے گا جو سیدھا سامنے والے کے دل پر جا کر لگے، جیسے کہ تم کتنے اچھے ہو کہنے کے بجائے یہ کہیں کہ مجھے واقعی قدر ہے کہ تم کتنے تھاٹفل ہو، تم ہمیشہ سنتے ہو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے پہلے کہ جواب دو۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ اسپیسیفک کمپلیمنٹ دیتے ہیں نا، سامنے والے شخص کے بارے میں زیادہ پازیٹیو امپریشن بنا پاتے ہیں۔
یہ فوراً ایک بانڈ بناتا ہے اور سامنے والا زیادہ ان کو لائک کرنے لگتا ہے۔ ایک ٹھیک وقت پر دی گئی تھاٹ فل تعریف ایک کیجول ملاقات کو ایک میننگ فل کنیکشن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے واقعی میں اپریشیٹ کیا جائے جو وہ اصل میں ہیں۔ سو موونگ ٹو دا ٹپ نمبر 3 دیٹ از یوز دیئر نیمس ان کنورسیشن۔ یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا نام مینشن کرتا ہے نا تو آپ کا موڈ تھوڑا سا لفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اپنا نام سننا ہمارے لیے ایک میوزک کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی سمپل لیکن ایک بہت ہی پاورفل سائیکالوجیکل ٹرک ہے جو انسٹنٹلی آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دلا سکتا ہے، کیونکہ کسی کا نام لینا صرف کسی کو بلانا نہیں ہوتا بلکہ پرسنل لیول پر انہیں ایکنالج کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان امپورٹنٹ ہے اور اس سے سامنے والا ویلیوڈ فیل کرتا ہے۔ ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ جب ہم اپنا نام سنتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کے وہ حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو آئیڈینٹی اور سیلف ورتھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ٹرک کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کریں، پھر کنورسیشن کے دوران اس کا نام 2 یا 3 دفعہ یوز کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ فورسڈ لگنے لگے، اتنا کہ وہ پرسنل کریکشن بن سکے۔ نیمز اٹینشن کے لیے ایک میجک کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کی بات زیادہ دھیان سے سنتا ہے اور آپ سے زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ یہ اچھا مشورہ ہے، آپ کہیں کہ یہ بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے آپ نے احمد۔ ایک چھوٹی سی بات بہت بڑا فرق لاتی ہے۔ سو موونگ ٹو دا ٹپ نمبر 4 دیٹ از آسک فار اے اسمال فیور۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو پسند کرے، کوئی آپ کو لائک کرے تو ان سے کچھ چھوٹی سی فیور مانگے۔ شاید آپ کو یہ تھوڑا عجیب لگے لیکن یہ کانسیپٹ ایک ریسرچ سے ثابت ہے۔ اس تھیوری کے مطابق جب کوئی آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا فیور کرتا ہے نا یا آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ پازیٹیو فیل کرتا ہے۔ ایک فلاسفر نے خود یہ ٹرک یوز کی تھی اپنے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے۔ وہ ان سے ایک چھوٹی سی فیور مانگتے، جیسے کہ ایک کتاب ادھار مانگنا۔ جب لوگ ان کی مدد کرتے تو وہ اس فلاسفر کو اچھے سے جان پاتے اور وہ ان کو پسند کرنے لگتے۔ اس ٹرک کا راز یہ ہے کہ فیور چھوٹی ہو اور آسان ہو، ایسی ہو جو انہیں مشکل نہ لگے۔ جب لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو وہ انکانشیسلی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ شخص پسند ہے ورنہ میں اس کی مدد کیوں کرتا۔ یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آپ کو مدد مل جاتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ موونگ ٹو دا ٹپ نمبر 5 دیٹ از بی اے گریٹ لسنر۔ لوگوں کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اچھے لسنر بنتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا اچھا آپ کے ساتھ دوسرے کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن بہت کم لوگ اصل میں سنتے ہیں۔ جب آپ صرف بولنے کی بجائے دوسرے کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں نا تو آپ ایک یونیک بانڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انسٹنٹ ٹرسٹ اور لائکنگ بلڈ کرتا ہے۔ لسٹنگ کا مطلب یہ نہیں کہ چپ رہنا ہے بلکہ ایکٹیولی رسپونڈ کرنا ہے، ہیڈ نوٹنگ، آئی کنیکٹ اور تھاٹ فل رسپانس دینا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے سنتے ہیں نا لوگ آپ کو اچھا لسنر ہی نہیں بلکہ کیئرنگ اور انڈرسٹینڈنگ دوست سمجھتے ہیں۔ سو موونگ ٹو دا ٹپ نمبر 6 فائنڈ کامن گراؤنڈ کوئکلی۔ جب آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہیں نا پہلا امپریشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا راز یہ ہے کہ اگر آپ جلدی سے جلدی کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لینا تو دوسرا شخص انسٹنٹلی آپ سے کنیکٹڈ فیل کرے گا۔ ہر شخص کو اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بات کرنا پسند ہوتا ہے۔ آپ جتنا جلدی ان کے انٹرسٹ کو سمجھ لیں گے نا، اسی کے آس پاس کنورسیشن بلڈ کریں گے، اسی کے انٹرسٹ کے مطابق، اتنا ہی دوسرا شخص آپ کو اپنا محسوس کرے گا۔ یہ ایک سائیکالوجیکل شارٹ کٹ ہے۔ آپ دونوں کے دماغ اس بات کا سگنل بھیجتے ہیں کہ وی آر الائک، یعنی ہم ایک جیسے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سب کچھ سیم ہونا چاہیے، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کریں۔ شاید آپ دونوں ایک ہی سٹی سے ہوں یا ایک ہی ٹی وی شو دیکھتے ہوں جس میں آپ دونوں کا انٹرسٹ ہو، یا کچھ بھی جو آپ دونوں کو کنیکٹ کر سکے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 7 دیٹ از اسمائل آفن اینڈ شو پازیٹیو باڈی لینگویج۔
آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب کوئی آپ کو مسکراتا ہوا ملتا ہے انسٹنٹلی آپ بھی ریلیکس فیل کرتے ہیں؟ اسمائل اور پازیٹیو باڈی لینگویج وہ ٹولز ہیں جو بنا بولے آپ کو دوسروں کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اسمائل سے آپ ایک وارم اور اپروچیبل وائب دیتے ہیں، اور جب آپ کی باڈی لینگویج بھی اوپن اور ریلیکسڈ ہوتی ہے دوسرے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ یہ ایک سب کانشیس لیول پہ کام کرتا ہے۔ ہم نیچرلی ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کھلے اور پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت آرٹیفیشل اسمائل ہی کرتے رہیں۔ جب آپ کسی سے بات کریں تھوڑی سی پازیٹیوٹی اپنے امپریشنس اور باڈی لینگویج میں دکھائیں۔ اسمائل کرنا آپ کو زیادہ فرینڈلی اور زیادہ ٹرسٹ وردی بناتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بانڈ بناتا ہے۔ پازیٹیو باڈی لینگویج کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو ایکٹیولی سن رہے ہیں، ہیڈ نوٹ کر رہے ہیں، آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنی باڈی لینگویج سے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی سے بھی ملیں تو سمپل اسمائل اور تھوڑا پازیٹیو باڈی لینگویج کا میجک ضرور ٹرائی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے انسٹنٹلی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ اور کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔